ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم و اما عذاب. اس فتنے کے بعد، یہ فتنہ کیا ہے؟ قبر کا حساب و کتاب. کچھ لوگ جواب دے دیں گے اور کچھ جواب نہیں دے پائیں گے. یہ سارا معاملہ یہ فتنۃ القبر ہے. اس فتنے کے بعد دو ہی چیزیں ہیں، اما نعیم، یا تو قبر میں جنت کی نعمتیں ملیں گی، و اما عذاب، یا پھر جہنم کا عذاب. یعنی ہر قبر دو میں سے ایک ہے، یا تو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور یا پھر قبر میں عذاب دے گا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغیچہ ہوتی ہے اور کسی کے لیے آگ کا گڑھا ہوتی ہے. یہ دو میں سے ایک فیصلہ ہر قبر والے کے لیے ضرور ہوگا، یا جنت کا باغیچہ اور یا پھر آگ کا گڑھا. میں نے ایک قول پڑھا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طبقات الحنابلہ میں، باتیں ہیں کہ قبور اہل المعصیۃ من اہل السنہ روضۃ وقبور الزہاد من اہل البدع حفرۃ، کہ جو اہل السنہ اچھے عقیدے کے لوگ ہیں، اگر وہ ان میں کچھ فسق و فجور اور گناہ بھی پایا جاتا ہے تو پھر بھی ان کی قبریں جنت کا باغیچہ بنیں گی. اور اہل بدعت، ان میں اگر کوئی عابد و زاہد ہو، راتوں کو قیام کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، لیکن اہل بدعت میں سے ہے، تو ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنیں گی. تو یہ جو کامیابی ہے قبر میں، اس کا تعلق حسن عقیدہ سے ہے، اور توحید اس میں اساس ہے. جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ سنی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ رب العزت قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور قول ثابت جو ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ فتنہ قبر کے بعد، یعنی سوال و جواب کے بعد، یا تو نعمتیں ملیں گی یا پھر عذاب، الی ان تقوم القیامۃ الکبریٰ، حتیٰ کہ قائم ہو جائے بڑی قیامت. یعنی بڑی قیامت اصل قیامت ہے جو سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگی. یعنی قیامت کی دو قسمیں، چھوٹی اور بڑی. چھوٹی قیامت ہر شخص کی موت ہے، جو ہر فرد پر قائم ہوتی ہے، ایک ایک کر کے سب پر قائم ہوتی ہے. اور بڑی قیامت جو ہے وہ آخرت، قیامت کبریٰ، جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قائم ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. اور ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، یہ قیامت کبریٰ کہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، قبروں والے بھی اور وہ لوگ جو پہلے سور کے نفخ کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، وہ بھی زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ قیامت کبریٰ ہے. فتعاد الارواح الی الاجساد، چنانچہ روحوں کو لوٹا دیا جائے گا جسموں کی طرف. ہر روح جسموں میں لوٹا دی جائے گی، یعنی قیامت کبریٰ کے قائم ہونے سے، اور لوگ سارے زندہ ہو کر عرض محشر کی طرف جو ہے وہ فوراً بڑھیں گے اور فوراً وہاں پہنچ جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے بعد چل پڑیں گے اور پوری خلق ان کے پیچھے چلے گی، اور اسرافیل علیہ السلام دائیں بائیں کہیں نہیں گھومیں گے، اور سیدھا لوگوں کو عرض محشر، جہاں پر حشر کا میدان جو ہے وہ قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہاں لا پہنچائیں گے اور لا کھڑا کریں گے. بتقوم القیامت التی اخبر اللہ بہا فی کتابہ، قیامت قائم ہو جائے گی جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی، وعلی لسان رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خبر دی، احادیث سے. واجمع علیہ المسلمون، اور تمام مسلمانوں کے اس پر اجماع اور اتفاق ہے.
یعنی قیامت کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت ہے. جی. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. احسنت. پیچھے جو پڑھا ہم نے عذاب قبر کے بارے میں کہ وہ قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گا، لیکن اس کی دو حیثیتیں، دو قسمیں بنا لیجئے. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کا عذاب دائمی ہوگا اور قیامت تک ان کو ملتا رہے گا، یہ کفار ہیں جن کا عذاب قبر میں کبھی رکے گا نہیں. النار یعرضون علیہا غدوبا وعشیا، صبح و شام ان پر جہنم کی عذاب پیش ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ عذاب قبر دائمی ہے کفار کا. اور دوسری قسم جیسے مومنین ہیں لیکن اہل معصیت ہیں، تو ان کا عذاب دائمی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی. عارضی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کہ ان کا بیٹا یا کوئی شخص ان کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ قبول کر لے، یا ان کی طرف صدقہ دیتا ہے اور اللہ قبول کر لے، تو دعاؤں کو قبول کر کے اور صدقات کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم کر دے گا. تو یہ عذاب منقطع ہو سکتا ہے پیچھے لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کی ان نیکیوں سے جو وہ یعنی اہل قبور کے لیے کرتے ہیں، اور وہ مالی نیکی ہیں جیسے حج ہے یا عمرہ ہے یا قربانی یا صدقہ وغیرہ، تو ان سے اللہ رب العزت ان کے عذاب کو ٹال دے گا. واللہ اعلم. آگے فرمایا کہ فیقوم الناس من قبورہم لرب العالمین، یہ قیامت کبریٰ قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے رب العالمین، رب العالمین کے لیے. حفاتن عراتن غرلا، یہ تین انہی کیفیتیں ہیں. حفاتن حافی کی جمع معنی ننگے پاؤں، عراتن عاری کی جمع ننگے بدن، اور غرلا اغرل کی جمع جس کا معنی بغیر ختنہ کے، جس طرح پیدا ہوئے تھے ان غیر و مختونین، ختنہ کے بغیر. یہ لوگوں کے حشر کی ایک کیفیت ہے، ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور ختنہ اقلف یعنی ختنہ کے بغیر اٹھائے جائیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انکم تحشرون الی اللہ یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، کہ تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے برہنہ بدن، برہنہ پاؤں، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے. اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ تعجب کیا اور نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب لوگ مرد اور عورتیں برہنہ اٹھائی جائیں گی تو اذن ینظر بعضهم الی بعض، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، برہنہ حالت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ الامر افظع، عائشہ نہیں، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کسی کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہوگا اور کسی کا خیال نہیں جائے گا. اتنا سنگین یعنی قیامت کے قائم ہونے کا معاملہ ہے کہ کوئی اس طرف نہ توجہ دے گا نہ اس کا دھیان ہوگا. بتدنو منہم شمس، اور قیامت کے دن سورج بھی قریب آ جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا. اور یہ سورج کی جو گرمی ہے یہ دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی، حالانکہ دنیا کا سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی اس کی تپش ہم کو جھلسا مارتی، لیکن قیامت کا سورج جو دنیا کے سورج سے زیادہ گرم ہوگا وہ قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا. تو نیچے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج سورج کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور زمین پر صرف درجہ حرارت 50 تک پہنچ جائے تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں گرمی کی شدت سے. تو سورج کو قریب لاتے جاؤ
اور حرارت میں اضافہ کرتے جاؤ، قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا تو کیا گرمی کی شدت ہوگی، کیا تمازت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یلجمہم العرق، کہ پسینہ جو ہے وہ ان کے منہ کی لگام بن چکا ہوگا، منہ تک پہنچا ہوگا پسینہ۔ لجام لگام کو بولتے ہیں، جس کا ایک معنی یہ کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اتنا پسینہ، کیونکہ پسینہ گناہوں کے بقدر آئے گا، جتنے دنیا میں گناہ کیے ویسی پسینے کی نوعیت ہوگی۔ کچھ لوگوں کا منہ تک پسینہ پہنچا ہوگا، اور اس الجام کا معنی یہ بھی ہے کہ پسینہ ان کے منہ کو چھپا دے گا، بول نہیں سکیں گے۔ جیسے ایک پانی کا گھونٹ اگر منہ کے اندر ہو تو انسان بول نہیں سکتا، اس طرح پسینہ اس کے منہ کی لگام بن جائے گا اور بندہ بولنے سے قاصر ہوگا۔ تو یہ معاشر کے میدان کی شدت ہے، سورج کا قریب آ جانا اور لوگوں کا پسینے بہانا اپنے گناہوں کے بقدر۔ فتنصب الموازین، میزان گاڑ دیے جائیں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی، ترازو، ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن جمع کا صیغہ یہ ترازو کی ہیبت کو واضح کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ترازو کا لفظ سن کر دنیا کے ترازو کا تصور ہوگا۔ جیسے دنیا میں ترازو، اس پہ ہم کوئی چیز تولتے ہیں، من 2 من یا کلو 2 کلو، تو ایسا ترازو ہوا قیامت کا؟ ایسا نہیں، بلکہ قیامت کا جو ترازو ہے اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان سما جائیں گے، ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سما جائیں گی ایک پلڑے میں۔ اس لیے اس کو موازین کہا، اس کی ہیبت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی جمع کے صیغے سے اس کو بیان کیا۔ بعض اوقات کسی کی ہیبت کو اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے تکذیب کی مرسلین کی، حالانکہ نبی تو ایک تھا نوح علیہ السلام، مگر جمع کا صیغہ ہے جس کے علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو ایک نبی کی تکذیب ہر نبی کی تکذیب ہے، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا، نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال توحید بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عمر میں، اتنی طویل عمر ان کا توحید بیان کرنا، اس کی تعریف اور توصیف فرمائی، اور نوح علیہ السلام کا اکیلے کا ذکر جمع کے صیغے سے کیا، ان کی تفخیم اور ان کی تعظیم کے لیے۔ تو میزان تو ایک ہوگا جو لوگوں کے اعمال کو تولے گا، فتوزن فیہا اعمال العباد، چنانچہ اس میزان میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ بہت ہی مشکل اور فیصلہ کن گھڑی ہے۔ حساب و کتاب کا ایک مرحلہ جو ہے نا، وہ گناہوں اور نیکیوں کو شمار کر کے ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو گنے گا، نیکیوں کو گنے گا، اور یہیں پر حساب ختم نہیں ہوگا، پھر ان اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا۔ وزن کیوں ہوگا؟ تاکہ دیکھا جائے کہ ان اعمال میں معیار ہے یا نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اعمال کی تعداد کافی نہیں ہے، نیکیوں کے ڈھیر لگا دو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کے معیار کو چیک کیا جائے گا کہ عمل معیاری ہے یعنی قابل قبول ہے یا نہیں۔ ہر نیکی قابل قبول نہیں ہے، ہر بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ میزان جو گاڑا جائے گا، اس کو تیار کیا گیا ہے بندوں کے اعمال کے معیار کو چیک کرنے کے لیے۔ ہر عمل کا معیار 2 چیزیں، ایک ہے اخلاص، عمل کرنے والا مخلص تھا یا ریاکار تھا، اس کی نیکی اخلاص پر قائم تھی یا ریاکاری پر۔ ریاکاری ہوئی تو اس عمل کا وزن اللہ کے میزان میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، اور اگر اخلاص تھا، ریاکاری نہیں تھی، دوسرا معیار کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق تھا یا نہیں، بدعت تو نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ عمل ثابت تھا۔ چنانچہ اگر اخلاص بھی ہوگا اور سنت کی مطابقت بھی ہوگی، سنت کی مطابقت بھی ہوگی، تو پھر یہ عمل بڑا بھاری، بڑا وزنی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اور پھر تعداد میں بڑھ جائے گی، 1 کی 10 بلکہ 70 بلکہ 700 گنا، بلکہ جہاں تک اللہ چاہے۔ یہ عمل کے معیار کے ثابت ہونے کے بعد ہے۔ معیار کیا ہے؟ ایک اخلاص کی حفاظت، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت اور سنت کی اتباع۔ جو عمل سنت سے خالی ہوگا
کوئی وزن نہیں، اور جو عمل سنت کے مطابق تو ہے مگر اخلاص سے خالی ہے اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا نیکیوں کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگر ان کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اور گناہ بھاری ہو گئے۔ اور جو اخروی وزن ہے قیامت کا، یہ کوئی دنیا کا وزن نہیں ہے بلکہ قیامت کا وزن ہے جس کی دقت اور باریک بینی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته علی سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ ومن رجحت سیئاته علی حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گناہوں کو اور نیکیوں کو، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی ہے، اور جس کے گناہ بڑھ گئے نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنمی۔ اتنا دقیق یہ حساب ہے، دو پلڑے ہیں اور ایک اس کی لسان یعنی ترازو کا کانٹا جو وزن کو بالکل سیدھا کرے گا اور مستقیم کرے گا۔ اور یہ مرحلہ جہاں نتائج مرتب ہوں گے اور کامیاب اور ناکام لوگ طے ہوں گے، اعمال کی گنتی سے نہیں بلکہ اعمال کے وزن سے۔ عمل معیاری تھے یا نہیں تھے، معیاری ہوں گے تو ان کا وزن ہوگا، معیاری نہیں ہوں گے تو کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب ثمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، بہت سے بھاری بھرکم موٹے تازے لوگ اللہ کے میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوں، اتنا ان کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا میزان نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو تولے گا اس کے معیار کے مطابق۔ جی